آج 5 جولائی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، رات کے اندھیرے سے روشن صبح کو نکالا۔ مولا کریم آج سارا دن ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمانا۔ 5 جولائی 1687 کو سر آئزیک نیوٹن کی کتاب میتھمیٹیکل پرنسپل آف نیچرل فلسفی شائع ہوئی۔ نیوٹن 4 جنوری 1643 کو پیدا ہوا اور 84 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی۔ نیوٹن کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہمارے ہاں بن چکی ہیں، اس کہانی بن گئی ہے۔ نیوٹن خود ایک ایسا فکشن کا کریکٹر لگتا ہے۔ اس نے جو ہے وہ گریوٹی کے اصولوں کے حوالے سے بہت ساری دریافت ان کے ہمارے سامنے آئیں۔ حساب دان تھا بہت بڑا، اور عدسوں پر بھی اس نے بہت کام کیا۔ ٹیلیسکوپ کے کئی ماڈل بنائے۔ دنیا کے ذہین ترین افراد میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی ایپل والی کہانی جو ہے وہ بہت ہی معروف ہے۔ اس سے پہلے تک یہ کہا جاتا تھا کہ نیوٹن جو ہے کسی سیب کے درخت کے نیچے سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا کہ ایک اوپر سے سیب گرا، اور اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ سیب نیچے کیوں آیا ہے، اوپر کیوں نہیں گیا۔ ابھی نیوٹن کی اپنی جو یادداشتیں آئی ہیں وہ کانگریس لائبریری میں موجود ہیں۔ اس کے حوالے سے جو اس کے اپنے لفظ اس حوالے سے، اس کہانی کے حوالے سے آئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ڈنر کے بعد موسم جو تھا تھوڑا وارم تھا، تو میں اپنے گارڈن میں چلا گیا اور وہاں جا کے ایک سیب کے درخت کے نیچے لیٹ گیا تاکہ ٹھنڈی ہوا جو ہے اس کو انجوائے کر سکوں۔ تو اس وقت ایک سیب جو ہے وہ نیچے گرا، تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ سیب جو ہے وہ نیچے کیوں آیا، اوپر کیوں نہیں آیا۔ حالانکہ اس کے کھانا وانا بھی اس نے کھایا تھا، ڈنر کیا تھا، اس کو آرام سے وہ سیب اٹھا کے کھا لینا چاہیے تھا، چیز جائے کہ اس نے سوچنا شروع کیا۔ بہرحال نیوٹن آج اس کی جو کتاب تھی، بہت ہی معروف کتاب میتھمیٹیکل پرنسپل آف نیچرل فلسفی، یہ پہلی دفعہ پبلش ہوئی۔ 5 جولائی 1954 بی بی سی نے اپنا پہلا نیوز بلیٹن شائع کیا، نشر کیا رادر۔ بی بی سی جو ہے وہ 18 اکتوبر 1922 کو یہ ادارہ معرض وجود میں آیا تھا، عمل میں آیا تھا، اور جو اس نے پہلے یہ ریڈیو پہ کام کرتا تھا، اسی کی خبریں نشر ہوتی تھیں، اسی کے حوالے سے 30 منٹس پلے، 20 منٹس پلے، 25 منٹس پلے، اس طرح بی بی سی کے بے شمار ایسے پروگرام ہیں جو بہت ہی معروف ہوئے۔ جب اس نے ٹیلی ویژن کے دور شروع ہوا تو بی بی سی نے بھی یہاں نیوز بلیٹن دینا شروع کیا۔ 5 جولائی 1954 بی بی سی نے اپنا پہلا نیوز بلیٹن نشر کیا، اور آپ کو شاید یہ حیرت ہو کہ نیوز بلیٹن جو تھا وہ بی بی سی جو ریڈیو تھا اسی کے آڈیو ٹریک پر مبنی تھا، اور اس کے اوپر صرف تصویریں جو ہیں وہ لگا دی گئی تھیں، یعنی پیچھے وہی آواز آ رہی تھی جو کہ بی بی سی ریڈیو پہ نشر ہوئی، اور اس کے اوپر جو ہے ویژول تصویریں لگا دی گئیں اور اس کو نشر کیا گیا۔ اس وقت تک یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی نیوز کاسٹر جو ہے وہ سامنے آئے اور اس پہ جو ہے اس کو دکھا کر کیا جائے۔ بہت عرصے بعد جا کر انہوں نے نیوز کاسٹر کو متعارف کرایا، اور ان کی جو پہلی نیوز کاسٹر تھی وہ نینی گرل کے نام سے معروف ہوئیں، اور رات کے 2-2:30 بجے اس کو نشر کیا گیا تاکہ کم سے کم لوگ دیکھیں اسے، تاکہ کم سے کم اس پہ تبصرہ آئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی معروف اخبارات نے اس کے اوپر تبصرے کیے کہ جی اب خواتین جو ہیں وہ خبریں پڑھا کریں گی، اور خبریں دیکھنے کی چیز ہوتی ہے یا سننے کی چیز ہوتی ہے، اور کیا خواتین کی کہی ہوئی باتیں کریڈیبل بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اینڈ سو آن۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس پر تبصرہ جو ہے وہ شروع ہو گئے، اور بتدریج آہستہ آہستہ اس کو جو ٹائم ہوتا ہے جسے فیورٹ ٹائم کہا جائے یا ہاٹ ٹائم کہا جائے، یا تو وہ اس میں شام کے وقت ان کو لایا گیا۔ اس سے پہلے تک اس کو بہت ہی چھپا کر اس کو نشر کیا جاتا تھا۔ تو آج 5 جولائی ہے جی 1954 جب بی بی سی نے اپنا پہلا نیوز بلیٹن نشر کیا۔ 5 جولائی 1977 پاکستان کا پہلا منتخب وزیر اعظم برطرف کر دیا گیا، اور نام تھا اس کا ذوالفقار علی بھٹو۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لگایا، اور بعد ازاں ذوالفقار علی بھٹو پر ایک قتل کا مقدمہ چلایا گیا، اور 4 اپریل 1979 کو 51 برس کی عمر میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے 4 بچے تھے، بے نظیر بھٹو، مرتضیٰ بھٹو، صنم بھٹو اور شاہ نواز بھٹو۔ 3 جو ہے مختلف
حادثاتی موت کا شکار ہوئے۔ بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا۔ مرتضیٰ بھٹو کو کراچی میں ایک پولیس مقابلے میں مار دیا گیا جب بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی۔ شاہ نواز بھٹو سوئٹزرلینڈ میں اپنے ایک فلیٹ میں مردہ پائے گئے۔ صنم بھٹو لندن میں رہتی ہیں اور ایک طرح سے سیاست سے کنارہ کش ہو چکی ہیں۔ آج 5 جولائی یوم سیاہ، جس دن پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو برطرف کر کے مارشل لا لگا دیا گیا۔ 5 جولائی 1029 پیدائش کا دن ہے جی۔ ایک مصری خلیفہ تھے ابو تمیم معاد المستنصر باللہ۔ مسلمانوں کی خلافت میں یہ بہت ہی ایک ٹرانزیشنل پیریڈ تھا، جب کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون خلیفہ ہے کون نہیں۔ مختلف جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے ریاستیں بھی بن گئی تھیں، اور بعد میں اس کو فاطمیز نے اور پھر عباسیز اور عثمانیز، انہوں نے آ کر ان کو تھوڑا سا اس کو سنبھالا۔ یہ دور ہے جب مختلف معتصم باللہ، مستنصر باللہ اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ خلیفہ بنتے رہے، لیکن حکومت جو ہے بہت ہی سٹیبل نہ ہو پائی۔ 5 جولائی 1029 ایسے ہی ایک خلیفہ جس کا نام تھا ابو تمیم معاد المستنصر باللہ، اس کی پیدائش کا دن۔ آج 3 ملکوں کا یوم آزادی ہے جی۔ الجیریا، جس نے فرانس سے آزادی حاصل کی 1962 میں، لیپیودا پرتگال سے آزادی حاصل کی 1975 میں، اور وینزویلا اسپین سے آزادی حاصل کی 1811 میں۔ تینوں ملکوں کو، الجیریا، کیپیودا، وینزویلا کو آزادی کا دن مبارک ہو آج۔